انسان دنیا میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ میرا نام اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی یہی 3 چیزیں پہلے بدلتا ہے: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے غافل انسان، قبر کی تیاری کر، چھوڑ کے زندگی کا یہ میلہ، تو جائے گا یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان سونا پڑے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی چابی ہے۔ دوستو، کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں: نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے: مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں: نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور خون کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ہے، یہ نیکیاں میزان میں رکھی جائے گی۔ پس تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم سب خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے ایک سود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی ناحق جان لے لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اسے سجدوں کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر کے جنت پالی اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنائی گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے اور شیطان آپ سے ناراض رہے تو آپ اپنے رب کی وفاداری کرتے ہوئے نماز ادا کیجیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور شیطان بیٹھ کر روئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی ناحق جان لے لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟
تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نماز تہجد کے وقت اللہ پاک انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا، اور وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کئی زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں اگر دی جائے تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 دودھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے۔ جو شخص روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 70 بار یا رحمانو پڑھے گا اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بے چارگی پر ترس کھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، وہ ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ انسان دنیا میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، میرا نام اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن انسان کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی یہی 3 چیزیں پہلے بدلتا ہے، نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے غافل انسان قبر کی تیاری کر، چھوڑ کے زندگی کا یہ میلہ، تو جائے گا یہاں سے اکیلا، خوبصورت حسین یہ بدن ہے اس کو بے جان سونا پڑے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی چابی ہے۔ دوستو کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور خون کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ہے، یہ نیکیاں میزان میں رکھی جائے گی۔ پس تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم سب خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے ایک سود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی ناحق جان لے لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اسے سجدوں کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر کے جنت پالی اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنائی گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے اور شیطان آپ سے ناراض رہے تو آپ اپنے رب کی وفاداری کرتے ہوئے نماز ادا کیجئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور شیطان بیٹھ کر روئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کی ناحق جان لے لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں سے بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نماز تہجد کے وقت اللہ پاک انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا، اور وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کئی زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں اگر دی جائے تو منع نہ کرو، نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 دودھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تب کاٹے۔ جو شخص روزانہ ہر فرض نماز کے بعد
70 بار یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بے چارگی پر ترس کھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، وہ ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔